بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ میں ناصر نقوی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، الیکشن کے دن اب گنے جا چکے ہیں، بالکل قریب آ گیا۔ سپہ سالار نے کل ایک اہم تقریر کی تھی، اس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بہت کچھ بتایا تھا، اور کچھ چھوٹی موٹی بات یہ ہے کہ اس کا رسپانس کیا آیا، رد عمل کیا ہوا۔ رد عمل یہ ہوا کہ سوشل میڈیا بریگیڈ تڑپ گیا، تڑپ اٹھا۔ کیوں ہوا، کیا ہوا، کس بات پہ، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر گیم از اوپن، یعنی آزاد کا کھیل خود کھیلے۔ امپائرز جو ہیں وہ نواز شریف سے مطمئن نہیں۔ آئی پی پی کا عقاب جو ہے وہ الیکشن میں رنگ دکھائے گا۔ حقیقی سیاست الیکشن کے بعد، یعنی بعد از الیکشن ہوگی، توڑ جو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس میں میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، سوشل میڈیا بریگیڈ کیوں تڑپ گیا؟ بچوں نے سوال کیا تو سپہ سالار نے جو جواب دیا تو وہ حالانکہ ان کا کام نہیں تھا یہ، لیکن چونکہ سوال کیا گیا تھا تو جواب بھی دینا چاہیے تھا۔ جواب یہی تھا، وہی جواب جو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک جو آئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، وہ ایک آئینی اور قانونی چیز تھی، لیکن اس کے بعد جو رد عمل دیا عمران خان صاحب نے، وہ ظلم کیا کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر آ گئے۔ انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہمارا پرانا موقف ہے، اور آپ ویلاگ میں دیکھ سکتے ہیں، ایک نہیں 10 دفعہ 20 دفعہ میں کہہ چکا ہوں، بہت سے ہمارے ساتھی بھی کہہ چکے ہیں، بلکہ ہم جتنے بھی جو جمہوریت پسند لوگ ہیں یا جو پروگریسو سوچ کے مالک ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے۔ کیوں کہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ جب آپ پارلیمانی نظام میں چل رہے ہیں تو پھر پارلیمانی نظام میں اس کے مطابق چلیں، ورنہ اس کے بغیر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ مطلب آپ اسمبلی چھوڑ کے باہر آ جائیں تو پھر رزلٹ آپ نے دیکھ لیا، پھر اس کے بعد 2 اسمبلیاں توڑی گئی، اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا۔ تو سپہ سالار نے یہی کہا کہ عین پارلیمانی کام تھا یہ، اور دیکھیں بھارت میں بھی ایسا ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور مدت جو ہے وہ 5 سال کی ہے تو اسمبلی رہنی چاہیے۔ اور ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حکومتیں جاتی رہی ہیں، کوئی عمران خان کی پہلی حکومت نہیں تھی جس میں جو فارغ ہوئی تھی، لیکن پہلی حکومت جو آئینی طور پہ فارغ ہوئی تھی وہ عمران خان کی تھی، ورنہ اس سے پہلے زبردستی نکالا گیا، زبردستی ان کو ختم کیا گیا، جو بھی ہے کوئی نہ کوئی بہانے سے۔ تو یوسف رضا گیلانی بھی گئے کہ انہوں نے خط نہیں لکھا، پھر اس کے بعد نواز شریف کو بھی نکالا گیا، وہ آ گیا پاناما کی جگہ اوقامہ نکل آیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو سب متضاد بھی ہیں اور متنازع بھی ہیں، تو انہیں کہ یہ معاملات ایسے ہیں، تو اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑا رد عمل ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، سپہ سالار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ جو بہرحال جو بھی انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں اجتماعی مفاد میں ٹھیک تھا، اور پارلیمانی نظام کے حوالے سے بھی وہ ٹھیک تھا۔ اچھا، اب اگلی بات کرتے ہیں کہ امپائر جو ہیں وہ نواز شریف سے مطمئن نہیں۔ یہ بات بھی میں نے 2-3 ویلاگ پہلے میں نے بات کہی تھی کہ جو اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی مریم نواز کی DGISI سے، یعنی جنرل ندیم احمد انجم صاحب سے ملاقات کی تھی، پہلے 1 to 1، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی اس میں ملاقات کی، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ جو سروے آ رہے ہیں، جو رپورٹیں آ رہی ہیں، اس میں یہ معاملات ہیں جس سے آپ لوگ وہ نہیں کر سکے۔ جتنے کا آپ کے ساتھ کی گئی، آپ کو رعایت دی گئی، لیول پلے فیلڈ بھی دی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ رزلٹ نکل نہیں رہا۔ پنجاب کے لیول تک تو ٹھیک ہے، وہاں اگر مریم نواز کے لیے آپ ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کریں، آپ جیتے الیکشن، لیکن باقی آپ کی الیکشن جو ہے وہ نہیں۔ اب سوال جواب جو یہ شروع ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ کیا کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف برسر اقتدار آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، سوال جواب یہ شروع ہو گیا۔ اب 2 حصوں میں میڈیا بھی بٹا ہوا ہے۔ ایک پارٹی کہتی ہے کہ جناب وہ تو 120 سے زیادہ سیٹیں لیں گے اور سادہ اکثریت لے کے آ جائیں گے، باقی آئیں گی مخصوص نشستیں، اور اس میں بھی ان کو فائدہ ہوگا اور پھر وہ حکومت بنا لیں گے۔ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، پیپلز پارٹی جس انداز میں سیاسی انداز میں کھیل رہی ہے، اس میں وہ لاہور سے بلاول کی بھی سیٹ جیت جائیں گے، باقی بھی طیبہ سے لیں گے، KPK سے بھی لیں گے، اور سندھ ان کا ہے ہی ہے۔ تو اصل چیز جو ہے، اصل میدان جو لگے گا وہ پنجاب اور KPK میں لگے گا۔ اچھا، اب تیسری پارٹی جو ہے، جو اب
اس وقت منظر عام پر بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن پارٹی تو رجسٹرڈ ہے، موجود ہے، وہ ہے تحریک انصاف۔ لیکن جو امیدواران لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کے مطلب نامزدگی کے بعد، وہ سب آزاد ہیں اور آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں۔ تو پھر یہ سوال اور جواب یہ چل رہا ہے کہ کیا وہ آزاد جیتنے والے جو ہے وہ وہاں ٹکیں گے بھی، یا حالات کے تقاضے کے مطابق موسمی تبدیلیوں کے حساب سے وہ کہیں نہ کہیں، یعنی جیسے وہ پرندے آتے ہیں نا اپنے سائبیریا کے، یہاں موسم تھوڑا سا اس سے بہتر ہے، تو اسی طرح یہ بھی پرندے اڑ جائیں گے، سیاسی پرندے بھی مختلف چھتریوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آئی پی پی کا جو عقاب ہے نا، عقاب میدان میں موجود ہے، تو عقاب جو ہے وہ اٹھا لے گا میدان سے، یعنی اپنے پنجوں کے بل وہ اٹھا لے گا ان آزاد لوگوں کو، اور ایک بار پھر جہانگیر ترین کا جو کیا کہتے ہیں جہاز ہے وہ اڑتا پھرتا چلتا نظر آئے گا۔ لوگوں کا شک ہے، کیونکہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب معاملات اسی حد تک ہے کہ جو پیپلز پارٹی جو ہے اور نواز لیگ جو ہے یہ دوسرا خیال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کلین سویپ کریں گے، یعنی اونلی چوائس جو ہے وہ نواز شریف کا، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، یہ میڈیا کا ایک گروپ کہہ رہا ہے، اور دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے نہیں، پیپلز پارٹی میں جناب اینا بھی معصوم نہ لو، وہاں زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بلاول صاحب جا رہے ہیں نا انداز میں بیٹنگ کر رہے ہیں سیاسی، لہٰذا اتنی آسان نہیں ہوگا۔ اور ان کے ساتھ بھی، اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا، جو زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ اصل میں ڈیل میکر جو ہیں، مفاہمتی پالیسی کے بادشاہ ہیں وہ، لہٰذا ان کی موجودگی میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جب اکثریت جو ہے موجودہ صورتحال میں ایسا لگ رہا ہے کہ اکثریت آزاد امیدواروں کی ہوگی اور پھر وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے، اور ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ آزاد امیدواروں نے مل کے حکومت عمران خان کی بھی بنوائی تھی، تو آزاد امیدوار ہی اصل یعنی پاور ہوں گے، اور وہ طاقتور پاور ہوگی جو حکومت بنوائے گی۔ کہنے والے کہتے ہیں، ایک تجزیہ آئی ہے کہ آخر میں سودے بازی جو ہوگی وہ مریم نواز پہ ہوگی، کہ مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، باقی اتنے چھاڑ دو، بھول جاؤ۔ اب یہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو سیاسی پنڈت ہیں نا وہ حقیقی طور پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جناب اصلی پوزیشن یہی ہے کہ حقیقی سیاست جو ہے وہ یعنی توڑ جوڑ والی وہ جناب 8 فروری کے بعد چلے گی، یعنی پھر انہیں آزادوں پہ جو آزاد ہیں، اور ان کے لیے کہہ دیا ہے، مطلب باقاعدہ اشارہ دے دیا ہے کہ جناب آزاد جو ہے ان کا مطلب کوئی وہ نہیں ہے، پاجی اپنا اپنا آزاد کھیلیں گے تو اسے خود کھیلے، یعنی گیم از اوپن سب کے لیے ہے، جو کچھ کر سکتا ہے وہ لے آئے جو 10 سے کہ ساڑھے کو اکثریت ہو جناب حکومت لے لیں نگران حکومت سے، کیونکہ نگران حکومت ہے تو حکومت ڈیلیور کر کے جانی ہے، تو اکثریت تو ثابت کرنی پڑے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ ماضی میں عمران خان اکثریت کھو بیٹھے تھے تو چلے گئے، ورنہ ان کے ساتھ آزاد تھے، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھیں، تو ابھی بھی وہ چھوٹی چھوٹی پارٹی ہے، یہاں بھی رہیں گی، کے پی کے میں بھی رہیں گی، کے پی اے میں کہا جا رہا ہے پرویز خٹک جو ہے وہ بھی ایک بڑی طاقت بنیں گے، جبکہ مولانا صاحب ہیں ان کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، مولانا صاحب ہمیشہ رہے سیاست میں ہی رہے، اور ان کے پارٹی جو ہے وہ جیتتی بھی رہی اور الیکشن میں، اور اچھی اپنا حصہ بھی لیتی رہی حکومتوں میں۔ اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے اس کی بھی اب کی جو ہے مضبوطی، کیونکہ سب اکٹھے ہو گئے نا، پچھلی دفعہ مصطفیٰ کمال الگ تھے، فاروق ستار ناراض تھے، پھر خالد مقبول کے ساتھ جو اس وقت وہ لوگ اکٹھے ہیں، تو اس وقت وہ ایک باقاعدہ مضبوط پارٹی بن کے آئیں گے۔ اگر 14 سیٹیں ان کے پاس ہوئیں تو پھر بھی وہ وہی کہیں گے جو ماضی میں کہتے تھے، حکومت میں تو آئیں گے، وہ مل کے آئیں گے اتحادی۔ تو لگ ایسی رہا ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جناب 2/3 اکثریت یعنی نواز شریف صاحب کی خواہش ہے، لہٰذا وہ مایوس ہے، مطمئن نہیں ہے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے مطمئن نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے انتخابی مہم چلائی یا جس طرح چلا رہے ہیں، یا جیسے ابھی تک ان کا منشور سامنے نہیں آیا، تو ان کے پیارے تو یہ کہتے ہیں منشور کی ضرورت ہی نہیں، منشور کیا یعنی نام ہی کافی ہے کہ ترقی اور خوشحالی کا نام ہے نواز شریف، اور نواز شریف جو ہے 3 دفعہ نکالے گئے تو ان کے بعد تجربہ بڑا ہے، یعنی 3 دفعہ برسر اقتدار رہے ہیں، تو بھائی انہوں نے مخالفین بھی تو کہہ دے رہے ہیں جی اگر تجربہ بڑا ہے اور بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، صاحب بصیرت سیاستدان ہیں، تو جناب پھر تو سو کٹے کیوں گئے سو، تو وہ کہیں گے کہ جناب زبردستی نکالے گئے، تو زبردستی نکالے گئے، تو اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں آپ نے لوز بال کرائی، لوز بال پہ چھکا لگا اور آپ اقتدار سے باہر ہو گئے گراؤنڈ سے۔ تو اسی طرح ابھی قاف لیگ بھی ہے، اس کے پاس بھی 4-6 سیٹیں جو ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں،
وہ لازمی ان کے پاس آئیں گے قومی اسمبلی کی، اور وہ اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ وہاں بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت تندرستی دے، سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین صاحب وہاں موجود ہیں۔ اچھا، تازہ ترین یہ خبر ہے کہ وہ جو تھے ایک مستی خیل صاحب جو تھے بکھر سے، ان کو اجازت مل گئی، یعنی ثناء اللہ مستی خیل کو، کہ کاغذات ہے جو نامزدگی ان کے مسترد انہوں نے چیلنج کیے تو ان کو اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی۔ فواد چودھری صاحب کی جناب ضمانت ہو گئی ہے، اور پھر دوسری طرف چیلنج کیا گیا ہے، شوکت بسرا نے کر دیا صنم جاوید کے کاغذات پہ کہ جناب یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ، ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اب اس کی سماعت ہونی ہے۔ اور اظہر صدیق نے بھی کیے ہوئے ہیں، وہ بھی معاملات ہیں کہ جناب یہ کیا معاملات ہیں۔ اظہر صدیق جو ہے وہ دوسرا طرف کیس لڑ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ معاملات ایسے نہیں، ایسے ہونے چاہیے۔ تو ابھی کچھ چیزیں سامنے اور کھل کے آنی ہیں، لیکن اصل صورتحال سامنے نظر آ گئی کہ جس انداز میں مہم چل رہی ہے، جس انداز میں جلوس جلسے ہو رہے ہیں، اور آخری دن جو ہے وہ مسلم لیگ نون لاہور میں اندرون شہر بھی جلوس نکالنے کا پروگرام کر رہی ہے، لیکن سردی نے اور حالات نے جلسوں سے مطلب لوگوں کو ڈرا دھمکا دیا ہے، کیونکہ دہشت گردی کے معاملات بھی ہیں اور ہائی الرٹ بھی ہے، اور فورسز نے بھی کہہ دیا، اداروں نے بھی کہہ دیا ہے، لہٰذا اس میں گہما گہمی تو نہیں، لیکن چھوٹے موٹے جلسے جلوس جلسیاں ہوتی رہیں گی، اور یہ گہما گہمی رہے گی 6 کی رات تک، 6 فروری کی۔ پھر آئے گا الیکشن، پھر الیکشن میں آئے گا رزلٹ، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کون کون پہرے داری کرتا ہے، اپنے اپنے ووٹروں کو گھر سے نکال سکتا ہے اس سردی میں، اور جو پارٹی ووٹرز کو اپنے اپنے حلقوں میں نکالنے میں کامیاب ہوگی جیت اسی کی ہوگی، اور اپنے ووٹ کی پہرے داری بھی کرے گی۔ اب پی ٹی آئی کے لیے ذرا سا مشکل ہے، کیونکہ ان کے آزاد ہیں، اب ان کے معاملات بھی جو ہیں گڑبڑ ہیں، بہت سے لوگ جو میدان میں نہیں ہیں، وہ اپنی مہم ہی نہیں چلا سکتے، وہ روپوش ہیں، دائیں بائیں ہیں، تو ان کے لیے ذرا مشکل ہے۔ لیکن عمران خان اور بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ شعیب شاہین نے بھی دعویٰ کیا کہ جناب 90%، 95% ہمارا ووٹ موجود ہے، اور عمران خان چونکہ ان کے سابق بانی چیئرمین، انہوں نے اس سے بڑا دعویٰ کر دیا، انہوں نے کہا فوج میں 90%، 95% ہمارا ووٹ ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال آنے والا وقت بتائے گا۔ الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ہوتے رہنا چاہیے، اور 5 سال کی مدت جس کو ملے اس کو پوری کرنی چاہیے۔ ہاں نہیں ہو تو پھر عدم اعتماد سے اسے فارغ کر دیا جائے، اگر اس کی کارکردگی صحیح نہیں ہے، کہ آئین اور پارلیمنٹ تو اسی بات کی اجازت دیتی ہے۔ اور پھر قانون سازی ایسی ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں کہ آئندہ کے لیے جو ماضی کی غلطی ہیں وہ دہرائی نہ جا سکیں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔